تو پہلے دن کی کلاس میں ہم کلمے کو درست کرائیں گے، اور کوئی بھی بہن یہ نہ سوچے کہ یہ کلمہ تو یاد ہوتا ہی ہے، کیسے لے لیا۔ بعض مرتبہ کلمے ہمیں یاد ہوتے ہیں لیکن اس کا صحیح تلفظ نہیں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بہت اچھا پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ غلطیاں ہوتی ہیں۔ تو اسلام کا سب سے پہلا کلمہ ہے کلمہ طیبہ، جسے کلمہ توحید بھی کہتے ہیں۔ بعض لوگ کلمہ طیب کہتے ہیں، طیب لفظ نہیں ہے بلکہ اصل لفظ ہے کلمہ طیب، اس کو کلمہ توحید بھی کہتے ہیں۔ اور یہ ہے طیب کے معنی پاک کے آتے ہیں، پوتر کے آتے ہیں، اور جو بہت ہی زیادہ پاکیزہ ہو اس کے معنی آتے ہیں۔ پہلے کلمے کا نام کلمہ طیبہ یا کلمہ طیب یا کلمہ توحید اس لیے رکھا گیا کیونکہ اس کلمے میں کلمے کو پڑھنے والا اللہ کی ذات کو شرک سے پاک ہونے کا اقرار اور اعتراف کر رہا ہوتا ہے، اس لیے اس کلمے کا نام کلمہ طیبہ ہے، کلمہ توحید بھی ہے۔ اور کلمہ توحید اور کلمہ طیبہ کو اس طریقے سے پڑھیں گے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اگر آپ اس طریقے سے پڑھیں، اسٹاپ کریں اور کہیں لا الہ الا اللہ تو بھی درست ہے، اور اگر آپ اسٹاپ نہیں کرتے ہیں، رکتے نہیں ہیں، وقف نہیں کرتے ہیں، تو پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہاں پر جو کلمے کا جو دوسرا حصہ ہے اس پر توجہ دیجیے گا، محمد الرسول اللہ۔ بعض لوگ رسول اللہ پڑھتے ہیں، بعض رسول اللہ پڑھتے ہیں، للہ بھی غلط ہے اور للہ بھی غلط ہے۔ اصل لفظ ہے محمد الرسول اللہ۔ اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی یہ ہیں کہ نہیں ہے کوئی معبود، معبود کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے، یعنی عبادت کرنے کے جو ذات ہے، جس کی عبادت کی جائے، جس کی پوجا کی جائے، جس کی بات مانی جائے، وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کے معنی ہوئے ہیں نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کی، یعنی اللہ ہی تعالی وہ ذات ہے جس کے لیے عبادت کی جائے، اور اللہ ہی مستحق عبادت ہے، لا الہ الا اللہ۔ کلمے کا دوسرا جز اور دوسرا پارٹ ہے محمد الرسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ پورا ترجمہ ہوا۔ بعض لوگ اس کے ترجمے میں کچھ اپنی طرف سے اضافہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے پکے پیارے بندے ہیں۔ یہ اس میں اضافہ ہے۔ یقیناً آپ بڑے سچے تھے، صادق تھے، امین تھے۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنوں کے درمیان، بیگانوں کے درمیان، جو آپ کے دشمن ہو گئے تھے نبوت کے اعلان کے بعد، وہ بھی اس بات کا اقرار اور اعتراف کرتے تھے کہ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ سچے ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے۔ لیکن کلمہ طیبہ کے ترجمے میں سچے پکے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے کوئی عربی میں لفظ نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔
یہ پورا کلمہ ہے، یہ اسلام کا کلمہ ہے، اس کے معنی ہیں کلمہ توحید اور کلمہ طیبہ، یہ سب کو یاد ہونا چاہیے۔ اور اس کلمے کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ پڑھ لیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور اس کلمے پر ہی اس ایمان والے کی زندگی کا دار و مدار ہے۔ حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ صرف کلمہ پڑھ لینے کی وجہ سے کوئی جنت میں داخل ہو جائے گا؟ جی ہاں، حدیث میں جو آیا ہے اس کی وضاحت اور تشریح یہ ہے کہ کلمے کے دو حصے ہیں، ایک لا الہ الا اللہ، دوسرا محمد رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ کہنے کا یہ اعتراف ہے کہ اب میں جو زندگی گزاروں گا وہ اپنے معبود کی مان کر گزاروں گا، من چاہی زندگی ہرگز نہیں گزاروں گا، رب چاہی زندگی گزاروں گا۔ اور محمد رسول اللہ یہ کلمے کا جو دوسرا حصہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، میں ان کو اپنی زندگی جو رب چاہی زندگی ہے اس کو گزارنے کے لیے پیارے آقا کو اپنا آئیڈیل بناؤں گا اور ان کی طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزاروں گا۔ اگر یہ دونوں ہی حصے ہیں اس میں پورا دین سمٹ آتا ہے، کلمے کے ان دونوں حصوں میں پورا دین سمٹ آتا ہے، لہذا کلمے کے تقاضے کے مطابق کوئی اگر اس کو پڑھ لے اور اس کے مطابق زندگی گزارے تو آقا کی فرمان کے مطابق وہ جنت کا مستحق اور جنت میں داخلے کا اعزاز حاصل کر لے گا۔ اسی طریقے سے حدیث ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل فی حصنی، جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا وہ گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلعے میں داخل ہو گیا۔ ریڈ فورٹ، لال قلعہ کہتے ہیں، تو حصن کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا وہ گویا کہ اسلام کے قلعے میں داخل ہو گیا۔ اب وہ شیطان کے شکنجوں میں نہیں آ سکتا، شیطان کے بہکاوے میں نہیں آ سکتا، لیکن شرط یہ ہے کہ اس نے یہ جو کلمہ پڑھا ہے اس کلمے کے تقاضے پر بھی عمل کیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سی مرتبہ کہ کلمہ تو غیر ایمان والوں کو بھی آتا ہے، ہمارے سرکل میں، فرینڈ سرکل میں، کاروبار سرکل میں، معاشرت میں، سوشل میں ورک میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے غیر ایمان والے ہیں وہ بھی کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ کیا کلمہ پڑھ لینے کی وجہ سے وہ بھی جنت کے مستحق ہو جائیں گے؟ تو یاد رکھیے گا کہ وہ پڑھ لیتے لیکن ان کا یقین نہیں ہوتا، کیونکہ ایمان اس کلمے میں جو اقرار کرایا جا رہا ہے، اعتراف کرایا جا رہا ہے، اس کا دل سے یقین کرنا اور زبان سے اقرار کرنا اور عمل سے اس کا ثبوت پیش کرنا، ان تینوں چیزوں کے مجموعے کا نام ایمان ہے۔ اور یہ ایمان اللہ کی بیش بہا نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے بن مانگے ہمیں دے دی۔ لہذا اس ایمان کی قدردانی کیا ہے کہ اس ایمان کے تقاضوں پر ہم عمل کریں اور اللہ کا بے تحاشا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان سے نوازا۔ ورنہ تو اس دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو ایمان سے محروم ہیں، بلکہ بعض مرتبہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ بندہ ایمان والے کے گھر میں ہوتا ہے اور ایمان کلمہ پڑا ہوتا ہے، ایمان والوں کے آنگن میں اس نے آنکھ کھولی ہوتی ہے، لیکن ایمان کی قدر اس پہ نہیں ہوتی ہے، ایمان کے نعمت کا شکر ادا نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے وہ نعمت اس سے چھن جاتی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان ایمان کے اعتبار سے، ایمان اور کفر کے اعتبار سے انسان کی چار قسمیں ہیں۔ بعض وہ لوگ ہیں
جو ایمان کی حالت میں پیدا ہوتے ہیں اور ایمان کی حالت میں ان کی پرورش اور پروان چڑھتے ہیں، اور خاتمہ بھی ایمان پر ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما دے۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو کفر کی حالت پہ پیدا ہوئے، کفر ہی کی حالت میں وہ پروان چڑھے، ان کی پرورش ہوئی، اور کفر ہی کی حالت میں ان کا خاتمہ ہوا۔ ایسے لوگ ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان میں سے نہ بنائے۔ اور ایک وہ لوگ ہیں جو کفر کی حالت میں تو پیدا ہوتے ہیں، کفر کے گھر میں، غیر ایمان والوں کے گھروں میں پیدا ہوتے، ان کی پرورش، ان کی تربیت، ان کا پالن پوشن سب جو ہے غیر ایمان والوں کے ہاتھوں ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی زندگی کے کسی مرحلے پر ان کی گائیڈنگ کرتا ہے، اور وہ اپنی عقل کو بیس بنا کر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، اسلام کو پڑھتے ہیں، پھر ان کی عقل، ان کا دماغ اور دنیا کا یہ نظام ان کو یہ باور کراتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ یہ دنیا کو چلانے والا کوئی ایک ہی ہو سکتا ہے، اور پھر وہ اس ایک اللہ پر ایمان لے آتے ہیں، اور ایمان ہی کی حالت میں ان کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اور ایک چوتھی قسم ان لوگوں کی ہے جو ایمان والوں کے گھر میں پیدا ہوئے، ایمان ہی کی حالت میں ان کی پرورش ہوئی، پروان چڑھے، لیکن وہ اس نعمت کی قدر نہ کرتے ہوئے دنیاوی رونق، چمک اور دمک اور خواہشات کے پیچھے اس قدر آگے بڑھتے ہیں کہ وہ اسلام سے پھر جاتے ہیں اور دوسرے دھرم کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں، یعنی مرتد ہو جاتے ہیں۔ اور یہ سلسلہ بڑی تیزی سے چل رہا ہے، اور بہت سارے کالج میں، یونیورسٹیز میں اور اسکولز میں ہماری بہنیں غیر ایمان والوں سے متاثر ہو رہی ہیں، اور ان کی عیش و آرام کو دیکھ کر، ان کی راحت و آسائش کو دیکھ کر وہ اپنے مذہب سے بھی باغی ہو جاتی ہیں، اور بعض مرتبہ ان کے ساتھ چلی جاتی ہیں اور اسلام سے بھی پھر جاتی ہیں، وہ مرتد ہو جاتی۔ تو میں بتا رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان اور کفر کے اعتبار سے 4 طرح کے لوگوں کو پیدا کیا ہے، اور چاروں کی قسمیں آپ کے سامنے آ گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایمان والوں کے گھر میں پیدا کیا، یہ ہماری سعادت و خوش قسمتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہم اتنے بڑے ہوئے، وہ بھی ایمان مسلمان کے گھر میں، اسلامی ماحول میں ہوئے، لیکن اس ایمان کو محفوظ کرنا، اس ایمان کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور اس ایمان جیسے میں حق کی بات کرنے کو نواز والی بات یہ نہیں، جو تم کہہ رہے ہو غلط ہو رہی ہے، اچھا بات کر لو۔ یہ ایمان جیسی نعمت ہے، اس کا شکر ادا کرنا یہ بھی ضروری ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے یا بندی کو کسی نعمت سے نوازتا ہے تو یہ بندے سے یہ چاہتا ہے، بندی سے یہ چاہتا ہے کہ وہ اس نعمت کی شکر گزاری کرے، اور بندہ یا بندی جب اس اللہ کی طرف سے دی ہوئی نعمت کی شکر گزاری کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت میں اضافہ فرما دیتا ہے، اور اگر بندہ یا بندی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں تو اللہ اس نعمت کو چھین لیتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے ایمان کے سلسلے میں بہت زیادہ احتیاط بھی کرنی ہے، اور یہ بہت بڑی دولت ہے کہ آپ حضرات جو ہے اس دینی تربیتی کورس میں آپ ہمارے ساتھ شامل ہو گئے، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت پہ جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی بندے یا بندی سے محبت کرتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ اور دین کی محبت اور دین کو سیکھنے کا جذبہ اس کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ آپ لوگ جو ہے دین سیکھنے کے لیے ہم سے جڑے ہیں، ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ آپ کو دین سکھائیں اور دین بتائیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کلمے کو پڑھتے رہا کرو، کیونکہ
دین بھی بوسیدہ ہو جاتا ہے. ہیلو السلام علیکم مولانا صاحب، میرا آپ سے ایک سوال ہے. دین بھی پرانا ہو جاتا ہے. تو دین کو نیا کرنے کا طریقہ یہ کہ ہم کلمہ لا الہ الا اللہ کو پڑھتے رہا کریں. تو پہلا کلمہ آپ کو یہ بتایا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. رسول اللہ کہنا ہے، رسول اللہ یا رسول اللہ کہنے سے بچنا ہے. صحیح تلفظ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے. اور اس کلمے کا نام کلمہ طیبہ اور کلمہ توحید ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس کلمے کا بہت زیادہ خیال رکھیں، اس کو پڑھتے پڑھیں. تو اس لیے آج کا سبق یہ ہے کہ ہمیں کلمے کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہے. اور کلمے کا معنی کیا ہے، کلمہ کیوں پڑھتے ہیں، یہ چیزیں ہمیں یاد رکھنی ہیں. السلام علیکم مولانا. جی میرا آپ سے ایک سوال ہے. جی اب آپ کے کلاس کا ٹائم پورا ہو گیا. اب آپ سوال کیجئے گا، اور آئندہ یاد رکھیے گا کہ آپ کی جو کلاس کا ٹائم ہے اس کلاس کی ٹائمنگ پر کوئی نہیں بولے گا. کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے، کسی کا کوئی کوشچن ہے، وہ اپنے پاس لکھ کر رکھے. باقاعدہ آپ کو پورا وقت آپ کے سوالات کے لیے دیا جائے گا. آپ اس میں سوالات کر سکتے ہیں اور جوابات ہم دیں گے. اب چونکہ کلاس ہو گئی، کلاس میں صرف کلمے کے بارے میں بتایا، اس کا صحیح تلفظ بتایا، اس کا ترجمہ بتایا، اس کی فضیلت بتائی، یہ آپ کو یاد کرنی ہے. دیکھیے کلمہ کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور دوسرا طریقہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ کلمے کا صحیح تلفظ ہے، آپ کو اس کے مطابق اپنا تلفظ کرنا ہے. دوسرا، اس کلمے کا نام کلمہ طیبہ اور کلمہ توحید ہے. کلمہ طیب نہیں کہیں گے، ہاں ایسے کہہ سکتے ہیں پہلا کلمہ طیب. طیب مانے پاک. اس کو کلمہ توحید اور کلمہ طیبہ بھی کہتے ہیں. اس کلمے کی فضیلت کیا ہے، میں نے بتایا کہ اس کلمے کی فضیلت کے بارے میں پیارے آقا نے فرمایا جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. تو کلمے میں دو حصے ہیں، ایک اللہ کی وحدانیت کا اور اللہ کے معبود ہونے کا اقرار ہے. لا الہ الا اللہ اس کے معنی یہ ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے، یعنی جس کی عبادت کی جائے وہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسری ذات نہیں ہے. دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ. اس میں پیارے آقا کے لیے رسالت کا اقرار ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ اس کا ترجمہ بھی ہے. لہذا ترجمے میں جو لوگ یہ ترجمہ کرتے ہیں نہیں ہے کوئی معبود سوائے، معبود بھی کہہ دیتے، معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ صرف ترجمہ ہے. اس میں یہ اپنی طرف سے بڑھانا ہے کہ سچے پکے پیارے رسول ہے، یہ سچے پکے پیارے بڑھانے کی ضرورت نہیں. بس محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو یہ کلمے کے معنی ہو گئے، اور کلمے کی فضیلت بھی میں نے بتا دی. اور کلمے کو ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے کیونکہ ہمارا ایمان بوسیدہ ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے. اس لیے اس کلمے کو کثرت سے پڑھتے رہنا چاہیے. اور فرمایا کہ اس کلمے کی وجہ سے ہمیں ایمان ملا. اور ایمان نام ہے تین چیزوں کا، دل سے یقین کرنے کا، زبان سے اقرار کرنے کا، اور عمل سے کلمے کے تقاضے کے مطابق. کلمے کا تقاضا کیا ہے، رب چاہی زندگی گزارنی ہے
اور وہ زندگی کیسی ہو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو. یہ کلمے کے تقاضے ہیں. کلمے کے ان تقاضوں کی وجہ سے اگر ہم نے زندگی گزاری تو یقیناً پیارے آقا نے جیسے فرمایا ہے ویسے ہی ہم جنت میں داخل ہوں گے. پھر آپ کو میں نے بتایا کہ ایمان کس قدر بڑی نعمت ہے کہ ایمان کے اعتبار سے اور کفر کے اعتبار سے انسانوں کی 4 قسمیں. ایک وہ جو کفر ہی کی حالت میں پیدا ہوئے اور کفر ہی کی حالت میں وہ دنیا سے جاتے. ایک وہ خوش نصیب لوگ جو ایمان کی حالت میں پیدا ہوئے, ایمان ہی کی حالت میں اسلامی ماحول میں وہ پروان چڑھے, ان کی تربیت ہوئی اور اسلام ہی پر ان کا خاتمہ ہوا. ایک دوسری قسم کے یہ لوگ ہیں. تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو کفر کی حالت میں پیدا ہوئے اور کفر ہی کی حالت میں وہ پروان چڑھے, ان کی تربیت ہوئی, پالن پوشن ہوا, لیکن سمجھداری آنے پر انہوں نے اسٹڈی کی, ریسرچ کیا, قرآن کو پڑھا, اس کا مطالعہ کیا اور ان کو ہدایت ملی اور ایمان کی دولت سے وہ مالا مال ہو گئے اور ایمان ہی پر خاتمہ ہوا. اور ایسے لوگ بکثرت موجود ہیں. چوتھی قسم جس میں بدقسمتی سے ہماری بہنیں جو ہے شکار ہو رہی ہیں, جسے ارتداد کہتے ہیں, یعنی دین سے پھر جانے کو ارتداد کہتے ہیں. یعنی کہ وہ اسلامی ماحول میں پیدا ہوئی, اسلامی والدین کی تربیت ان کو ملی, ان کا نام مسلمان ہے, ان کا ایمان اللہ کی ذات پر ہے, وہ قرآن پڑھتی ہیں, لیکن زندگی کے کسی موڑ پر اپنی خواہشات کی وجہ سے اپنی چاہت اور تمناؤں آرزوؤں کو حاصل کرنے کے لیے وہ غیروں کے ساتھ چلی جاتی ہیں اور اسلام کی حدوں کو پار کر کے اسلام سے پھر جاتی ہیں. لہذا یہ 4 قسمیں ہوں. تو بس آج کے سبق میں یہی چیز بتائیے, اس کو آپ کو یاد رکھنا ہے. اور آپ کی یہ کلاس کا وقت مکمل ہو چکا. اب آپ کو ہر ایک بہن کو یہ موقع دیا جا رہا ہے کہ اگر ان کے کوئی سوال ہیں تو وہ سوال کریں, میں انشاءاللہ ایک ایک کر کے جواب دوں گا. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. میں انجم فرید آباد سے بول رہی ہوں. جی جی مفتی صاحب سیکنڈ کلاس کا ہمیں لنک نہیں ملا ہے. سیکنڈ کلاس کا مفتی صاحب لنک آپ کے پاس بھیج دیں گے, آپ کو مل جائے گا. اور مفتی صاحب پلیز اس کا بھی لنک ہمیں سینڈ کر دینا, کیونکہ کئی بار نیٹ ورک کی پرابلم ہوتی ہے تو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے کہیں پر. جی انشاءاللہ وہ بھی لنک آپ کے پاس پہنچ جائے گا. انجم فرید آباد سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا سوال یہ تھا, ابھی جو آپ نے بتایا تھا کہ عمل کے 3 طریقے بتائے تھے, دل سے یقین, زبان سے, عمل سے, یہ کس چیز کا وہ ڈیفینیشن بتائی تھی میں نے. ایمان نام ہے 3 چیزوں کے مجموعے کا, دل سے یقین, زبان سے اقرار اور عمل سے اس کا پروف دینا. یعنی جس چیز کا ہمیں یقین کیا ہے اور جس چیز کا ہم اقرار کر رہے ہیں اس کو عمل سے پیش کرنا. ان تینوں کی چیزوں کے مجموعے کا نام ایمان ہے. جی جی شکریہ. مفتی صاحب فرسٹ کلاس کا لنک نہیں ملا ہے. اچھا مل جائے گا. ہلو جی اور کوئی پوچھے؟ ہیلو جی وعلیکم صاحب. وعلیکم السلام. مفتی صاحب میری 12th کے ایگزام میں میرے لیے دعا کیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہر میدان میں کامیابی عطا فرمائے, ہر امتحان میں آپ کو ترقیوں کی منزلوں پر پہنچائے. السلام علیکم. اللہ اور لیے بھی دعا کیجیے پلیز. جی انشاءاللہ ضرور کریں گے. السلام علیکم.
वालेकुम अस्सलाम। मैं गाजीपुर से बात कर रही हूँ। जी मैं ये कह रही थी कि इस क्लास की लिंक नहीं मिली है तो भेज दीजिएगा। अच्छा अच्छा, इंशाल्लाह भेजते हैं। जी जी। मुफ्ती साहब, अवाबिन की 6 जो रकात की नमाज होती है उसमें आखिरी रकात में हम सलाम फेरते हैं। जी जी है नहीं, वो आ जाएंगे, मैं आपकी बात करा दूंगा, ठीक है। जी जी कहिए। मुफ्ती साहब की है नहीं, आ जाएंगे। हम बोल दिए जी जी कहीं। हाँ कहिए, मैं आपका सवाल पूरा नहीं हुआ है अभी। अरे पूरा नहीं हुआ है बोल रहे हैं, वो चेक कर रहे हैं। हेलो, जी जी, क्या अवाबीन में क्या पूछा आपने, दोबारा कहिएगा। हमने पूछा कि अवाबिन की जो 6 रकात की नमाज होती है उसकी पूरी नियत एक साथ करनी होती है, नहीं तो 2-2 रकात पर नियत करना है, देखिए, कर करके सलाम फेरना है। दोनों तरीके दुरुस्त है। एक साथ अवाबीन की नियत कर लीजिएगा 6 की, और हाँ। अलग अलग भी कर सकती है। मसलन 2 रकात पढ़ी आपने तो ये नियत करेंगी, नियत करती हूँ मैं 2 रकात नमाज अव्वाबीन वास्ते अल्लाह ताला के, मेरा क़िबले की तरफ, अल्लाहु अकबर। जब 2 पढ़ लेंगी तो फिर जब दूसरी 2 पढ़ेंगी तो उस पर भी यही नियत करेंगे। नियत करती हूँ मैं 2 रकात नमाज अव्वाबीन की वास्ते अल्लाह ताला के, मुंह मेरा क़िबले की तरफ, अल्लाहु अकबर। और 2 पढ़ेंगी तो ये नियत करें, नियत करती हूँ मैं 2 रकात नमाज अव्वाबीन की वास्ते अल्लाह ताला के, मुंह मेरा क़िबले की तरफ, अल्लाहु अकबर। और इस तरीके से भी कर सकती हैं। या फिर ऐसा है कि जब 2 रकात नमाज के लिए करेंगी तो उस वक्त ये नियत करेंगी कि नियत करती हूँ मैं 6 रकात नमाज अव्वाबीन की वास्ते अल्लाह ताला के, मुंह मेरा क़िबले की तरफ, अल्लाहु अकबर। जब 2 पढ़ लेंगी फिर जो 2 और पढ़ना खड़ी होंगी तो उस वक्त कोई नियत नहीं करनी। फिर उसके बाद 2 नियत 2 लास्ट की रकात पढ़ेंगी, उसमें भी कोई नियत नहीं करनी। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। कोई मसाइल पूछ सकते हैं आपसे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो भी पूछना चाहे पूछ सकती हैं। तो वो आप नंबर देने वाले थे, वो नंबर दे सकते हैं कि फिर इसमें ही सब सवाल पूछ सकते हैं? मसाइल जो भी हो वहाँ पर पूछ सकते हैं, कोई दूसरा नंबर है आपका? ये आपको नंबर दे दिया जाएगा, अभी आप पूछना चाहे तो पूछ ले बिला तकल्लुफ। आप पूछ रहे वो एक बार अस्सलाम। बंदे का मन बॉक्स था, इसमें पूछने के लिए पूछते हो। मुफ्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम। सलाम। मुफ्ती साहब पूछना था कि जैसे हम तहज्जुद पढ़ते हैं और वित्र पढ़ने के बाद क्या ईशा की नमाज में 2 रकात नमाज नफिल पढ़ने के बाद ही वित्र तहज्जुद पढ़ेंगे, या वित्र पढ़ने के बाद हम रात में तहज्जुद पढ़ सकते हैं बिना नफिल पढ़े? हाँ, इसमें ये बात है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोग तहज्जुद में उठने के पाबंद हैं वो बेहतर ये है कि वित्र तहज्जुद के बाद पढ़े। और जो लोग क्या है तहज्जुद में उठने के पाबंद नहीं है, यानी उठ जाते हैं कभी नहीं उठते हैं, उनके लिए अकल ये है कि वो इशा की 17 रकात मुकम्मल पढ़ ले और तहज्जुद में आँख खुल जाए तो तहज्जुद भी पढ़ ले। आप मेरा सवाल समझे नहीं, जैसे मतलब वित्र पढ़ लिया हमने, तो वित्र पढ़ने का नफिल नहीं पढ़ी 2 रकात नमाज, और तहज्जुद पढ़नी है हमको, तो तहज्जुद पढ़ सकते हैं क्या बिना नफिल पढ़े? नहीं वित्र पढ़ने के बाद जो वित्र के बाद जो 2 रकात नफल है ना, उसको पढ़े बगैर भी तहज्जुद पढ़ सकते हैं। बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वित्र के बाद जो 2 रकात नफल नमाज बैठकर पढ़ी है ना, उसका मकसद ये था कि आप अपने अमल से उम्मत को ये बताना चाह रहे थे कि रात की नमाजों में वित्र आखिरी नमाज नहीं है, बल्कि वित्र के बाद भी कोई भी नफल नमाज पढ़ी जा सकती है। ये मकसद और ये रीजन था। भाई हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। मुफ्ती साहब आपने बहुत अच्छा समझाया। देखिए, एक एक करके बोलिए, किसी बहन का सवाल अधूरा हो जाता है वो, तो इसलिए एक को मौका दें।
آپ کے جب تک سوال نہیں مکمل ہو جائیں گے میں نہیں جاؤں گا, اس لیے موقع دیجیے گا. خلاصۃ القرآن کس کی پڑھے؟ خلاصۃ القرآن کس کی پڑھیں؟ مفتی تقی عثمانی صاحب کی پڑھیے گا. کتاب ملتی ہے یہاں پر؟ جی جی بالکل ملتی ہے. اور الیاس محمد صاحب کی بھی پڑھ سکتی ہیں خلاصۃ القرآن. تو وہ پڑھاتے نہیں. ہاں اچھا, جزاک اللہ. جی اور کوئی السلام علیکم مفتی السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. مفتی صاحب میں آگرہ سے ناظرین بول رہی ہوں. جی سر مفتی صاحب آپ کی آواز بیچ بیچ میں کٹ کے آتی ہے, تو آپ لنک بھیج دیجیے گا آج کی اور اس دن والی بھی. بہن آپ کی آواز وہ آپ کے پاس لنک پہنچ جائے گا. جی شکریہ. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. مفتی صاحب میرا ایک سوال ہے کہ جو ہم قضا نماز پڑھتے ہیں جی تو اس میں جو بھی ہم جو رکوع میں یا سجدے میں جو کلمات پڑھتے ہیں تو اسے ہم 1 ٹائم بھی پڑھ سکتے ہیں یا مطلب منیمم 3 ٹائم پڑھیں؟ نہیں, آپ 1 ٹائم بھی پڑھ لیں لیکن سنت یہ کم سے کم 3 مرتبہ پڑھیں. اور اچھا اگر آپ بالکل بھی نہیں پڑھیں گی تب بھی نماز ہو جائے گی آپ کی. مطلب کیسے اگر وہ نہیں یعنی پڑھے کہ گی تو کیسے آپ نماز رکوع ہو؟ میں گئی اللہ اکبر کہہ کر اور آپ ہوں تھوڑے سیکنڈ 2 سیکنڈ تک رکوع میں رہیں اور آپ نے کچھ بھی نہیں پڑھا, یا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بے دھیانی میں ہم رکوع میں بہت دیر تک رہے لیکن پڑھ نہیں پائے اور سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر کھڑے ہو گئے تو بھی ہمارا رکوع ہو گیا, کیونکہ رکوع اور سجدے کے اندر جو تسبیحات پڑھی جاتی ہے یعنی سبحان ربی الاعلی اور سبحان ربی العظیم, یہ تسبیح پڑھنا سنت ہے. اور سنت یہ ہے کہ کم سے کم 3 مرتبہ, زیادہ سے اور زیادہ ایک 5 بار 7 بار 9 بار, لیکن اگر 1 مرتبہ پڑھ رہی ہیں تو سنت کے خلاف ہے لیکن نماز پھر بھی ہو جائے گی. اوکے, اور ایک چیز یہ کنفرم کرنا, جیسے کہ ہماری 2 ایئرس کی اگر نماز قضا ہوئی ہے تو ہمیں کیسے کنفرم ہوگا کہ ہمیں مطلب 2 سال تک کنٹینیو ان نمازوں کا ادا کرنا ہے, جیسے 2 ایئرس یا 5 ایئرس کی قضا ہوئی ہے نماز؟ 2 ایئر یا 5 ایئرس کی نمازیں قضا ہو رہی ہیں تو آپ 2 ایئر 5 ایئر تک, ایک تو آسان طریقہ یہ 2 ایئر یا 5 ایئر تک آپ ہر نماز کے ساتھ وہی نماز پڑھیں اور جو وقت آپ کی نماز نہ پڑھنے کا اس میں بالکل بھی نہ پڑھیں, نہ وقتیہ پڑھیں نہ قضا پڑھیں. اس طریقے سے آپ کا پورا قضا نمازیں ہو جائیں گی. دوسرا طریقہ مطلب 5 ایئرس 5 ایئرس کی نمازیں آپ کو پڑھتی ہیں تو ایک طریقہ 5 ایئرس تک ہی پڑھنا ہے. 5 ایئرس تک پڑھتے رہے. سمجھ میں سب کو نا اکیلے کتنا کام ختم ہو کہ آپ 5 ایئرس کی نمازوں کو مطلب کہ کیلکولیٹ کر لیں اس کو, اور پھر اس کے بعد جو سنڈے ہے یا کوئی ایسا فرصت کا دن ہے تو اس میں ایک میں 10 کی یا 20 دن کی یا 1 مہینے کی نمازیں پڑھ سکتی ہیں, تو ایسا بھی کر سکتی ہیں. نہیں بزی ہوتے اس لیے ہو نہیں پاتا, مطلب 1 ٹائم میں 1 ٹائم کی پڑھ لیتے ہیں. اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ عام طور پہ ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے فجر پہ ہیں تو فجر کی ہی قضا ہو سکتی ہے, ظہر پڑھ رہے ہیں تو ظہر کی ہی قضا ہو سکتی ہے, حالانکہ ایسا کچھ نہیں. جو قضا ہو گئی وہ اکٹھی ایک وقت میں بھی پڑھی جا سکتی ہے, 3 دن کی 5 دن کی 7 دن کی. سمجھ میں آ گئی آپ ٹھیک ہے. ہاں جی, جزاکم اللہ. السلام علیکم. عشاء کی نماز میں عشاء کی نماز اگر قضا ہو جائے تو اسے وتر پڑھنا چاہیے. جی ہاں, وتر کی نماز واجب ہے اور اس کی قضا بھی ہے. اگر عشاء کی نماز کسی وجہ سے قضا ہو گئی, نہیں پڑھ پائے, تو دوسرے دن تو 4 کیسے پڑھیں رکعت گے؟ عشاء کے فرض اور 3 رکعت وتر کی قضا کرنی پڑے گی. اور 2 رکعت سنت؟ 2 رکعت سنتوں کی قضا نہیں ہے, صرف 4 رکعت فرض پڑھ کے ڈائریکٹ 3 رکعت وتر پڑھ لیں گے. جی جی. ابھی نے مجھے جلدی سوال کر لو. مفتی سر وہ جو ایمان ہے, ایک دل سے یقین, ایمان کا جو آپ نے بتایا تھا 3 چیزیں ہیں, ڈیفینیشن, دل کا یقین, اقرار, یہ 2 سمجھ آیا, اور تیسرا کون سا تھا؟ کہا کہ جس چیز کا اقرار, جس چیز کے بارے میں ہم یقین رکھتے ہیں اور جس چیز کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں اس کے اکارڈنگ اپنی زندگی کو ڈھالنا, عمل سے پروف دینا. اچھا,
एक बार तीनों फिर से बता दीजिए। जी वालेकुम अस्सलाम। जय शगुफ्ता साहिन बोल रहे हैं बिहार से। जी जी बोलिए बहन शगुफ्ता साहिन। बोल रहे हैं कि कुरान के अल्फाज सही ना हो तो जी। नमाज सही होगी? देखिए कोशिश करते रहे नमाज सही हो जाएगी। हेलो जी कोशिश करते अस्सलाम वालेकुम मौलाना जी। दुरुस्त करने की और नमाज हो जाएगी। लेकिन दुरुस्त करने की कोशिश कैसे करें? उसके लिए मुफ्ती साहब की जो कुरान क्लासेस है ना उसको सुने आप इंशाअल्लाह। लेकिन फिर भी तलफ्फुज़ सही नहीं होती है ना, बाकी चीज तो समझ में आती है लेकिन अच्छा तो उसके जैसे हर्फ में फर्क नहीं कर पाते हैं, तो अलिफ में, ऐन में, काफ, सीन ये सब में जी, फर्क नहीं कर पाते। तो उसमें ये कोशिश करते रहे और फर्क के साथ ना पढ़ता आ रहा हो तब भी अल्लाह ताला दरगुजर फरमा देगा, लेकिन कोशिश अपनी मुकम्मल करती रहे। हेलो अस्सलाम वालेकुम जज़ाकल्लाह। जी जी। माय नेम इज मंतशा, मुझे आपसे कुछ सवाल पूछना था। जी पूछिए मंतशा क्या पूछ रही हैं? जी मैं दिल्ली में रहती हूँ, मुझे आलिमा का कोर्स करना है। इस टाइम तो मैं 12th क्लास में हूँ, तो मुझे 12th के बाद आलिमा का कोर्स करना है, वो कहाँ करूँ? वो आपके दिल्ली में कई मदरसे हैं वहां कर लीजिएगा। जी दिल्ली में लड़कियों के कुछ मदरसे हैं वहां पर कर लीजिएगा। लखनऊ में भी है, वहां पर एडमिशन लेके बाकायदा आलिमा बन जाइएगा। हेलो मुफ्ती साहब। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आपसे पूछना था कि नमाज में सना क्यों पढ़ी जाती है? इशा की नमाज में सना क्यों पढ़ी जाती है? इशा की नमाज में क्या, नमाज तो कोई भी हो, नमाज दरअसल अल्लाह के सामने अपनी आजिज़ी और अल्लाह की बड़ाई मकसद है। नमाज का जो पर्पस है, जो मकसद है, वो अपनी आजिज़ी और अल्लाह की बड़ाई का इजहार का एक तरीका है। और सना के माने हैं अल्लाह की हम्द और तारीफ। इसलिए इशा की नमाज नहीं बल्कि कोई भी नमाज हो, निफल हो, सभी नमाज हो, वाजिब हो, फर्ज हो, उसकी पहली रकात में सना यानी सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक पढ़ा जाता है और ये पढ़ना सुन्नत है। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं आगरा से नूरजहां बोल रही हूँ। जी जी नूरजहां मलिक फरमाइए। मैं ये बोल रही हूँ, हमारे अभी दूध में है ना मुर्गे का वो खून गिर गया था, उसको हम पी सकते हैं? कौन बोल रहा है? अभी तो तुम लोग दोबारा कहिए। ना आवाज कट कट के आवो है ना तो प्रॉब्लम में ऐसा लग